دوسرا پہلو اس پہ علماء اہل سنت کا اجماع ہے، اس پہ تمام مفسرین کا بھی اس بات پہ اجماع ہے، وہ ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہیں، اندھے اور آنکھ والے بھی برابر نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بعض انبیاء پر فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ تیسرا سپارہ اور تیسرے سپارے کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، جس کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رسولوں میں بھی فضیلت حاصل ہے، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت، یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اندر بھی فضیلت، ایک دوسرے فضیلت کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، جس کا ایک تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے پہلے کر چکا ہوں۔ یہ ہے کہ مہاجرین صحابہ کے دو طبقے ہوئے، ایک مہاجرین کا ہوا اور ایک انصار کا ہوا۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو درجہ مرتبہ بلند و بالا ہے وہ مہاجرین کا بلند و بالا ہے، اس لیے کہ مہاجرین نے بڑی اذیتیں اٹھائیں، بڑی تکلیف اٹھائی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، راہ خدا میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا ہے، اس لیے خالق کائنات شاہ فرماتا ہے کہ ان کا درجہ مرتبہ بلند و بالا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ ہے سورہ حدید، اور یہ سورہ حدید کی آیت نمبر جو ہے وہ 10 ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں ہے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ان سے جہاد کیا۔ اب یہاں بھی دو طبقے بیان ہو رہے ہیں، میں بہت آسان اور سادے لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے اب یہاں دو طبقات کو مزید بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو ان میں سے وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور ایک فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا، جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، ان کا درجہ مرتبہ زیادہ بلند و بالا ہے، ان کا درجہ مرتبہ زیادہ بلند و بالا ہے۔ اسی طرح مختلف جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں غزوہ خندق بھی ہوئی، پھر غزوہ حنین بھی ہوئی، غزوہ خیبر بھی ہوئی۔ ان تمام جنگوں میں جو جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، ان میں سے جنگ احد والے جو ہیں وہ زیادہ مرتبے والے ہیں، اور جنگ احد کے مقابلے میں جب جنگ بدر ہوئی اس میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی۔ تو جنگ احد میں جو صحابہ شریک ہوئے ان سے افضل و اعلیٰ جنگ بدر والے ہیں، اور ان 313 میں جو صحابہ ہیں ان میں سے 10 مبشرہ زیادہ افضل ہیں۔ 313 میں 10 مبشرہ یعنی کہ 10 جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی، یہ افضل ہیں۔ ان 10 میں 4 افضل ہیں، ان 10 میں 4 افضل ہیں،
اور ان چاروں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے جو ترتیب میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کرتی ہے۔ پھر اس کا معیار کیا ہے، افضلیت کا معیار کیا ہے؟ اب یہ معیار بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب عزت کا معیار اور فضیلت کا معیار کیا بیان ہوا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، متقی ہونا، یہ معیار ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ کیا ہے؟ معیار ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہو گیا اور حضرت بلال کو کھڑا کیا اذان کے لیے، تو بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہو گئی، ایک غلام سے اذان دلوا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عزت کا معیار جو ہے نا وہ قبیلہ، خاندان، رنگ و نسب، تعلیم و تربیت یہ نہیں ہے، بلکہ عزت کا جو معیار ہے اللہ کے نزدیک وہ تقوی پرہیزگاری ہے۔ ذرا زور سے بول دیجئے نا۔ ایک اور آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے سورۃ اللیل۔ یہ سورۃ اللیل کی آخری آیات، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 تھی اور سورۃ اللیل۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جہنم سے اس کو دور رکھا جائے گا، جہنم سے اسے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ اتقا ہے۔ وہاں کیا فرمایا تھا؟ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا، پرہیزگار، متقی ہے۔ فرمایا جہنم سے اس کو دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے۔ اور یہ اتقا سے مراد جو ہے یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ہوا کیا؟ جب آپ نے حضرت بلال کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا، آپ نے 7 کے لگ بھگ یا اس سے زائد غلاموں کو خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کیا ہے۔ ایک دن آپ کے والد کہنے لگے بیٹا ابو بکر میں دیکھتا ہوں کہ تم غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، تو بیٹا میرا ایک مشورہ ہے۔ ہر مخلص باپ اپنے بیٹے کو مشورہ دیتا ہے۔ کہا بیٹا میرا ایک مشورہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابا جان بتائیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ بیٹا ایسا کرو کہ یہ کمزور اور بوڑھے غلاموں کو خرید کے آزاد نہیں کیا کرو، بلکہ نوجوان اور طاقتور جو ہوں ان کو خرید کے آزاد کیا کرو۔ پوچھا ہوگا ابا جان کیوں؟ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تمہارے کام آ سکتے ہیں، تمہارے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ بیچارے کمزور اور بوڑھے تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شاہ فرمایا اپنے ابا جان کو، کہا ابا جان میں یہ نہیں دیکھتا کہ بوڑھا ہے کہ جوان ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ بوڑھا ہے کہ جوان ہے اور کسی مشکل وقت میں میرے کام آئے گا، بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کمزور ہے اور غلام ہے، اسلام لے آیا ہے، تاکہ میں اس کو خرید کے آزاد کر دوں تاکہ آزادی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا نام لے سکے۔ میری اور کوئی غرض و غایت نہیں ہے، صرف محض اللہ کی رضا۔ اس لیے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے جو کہ پاکیزہ ہے۔ ابو بکر بھی پاکیزہ، اس کا مال بھی پاکیزہ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو اتقا فرمایا ہے، مفسرین کا متفقہ طور پر یہ بیان ہے، لکھتے ہیں کہ اس افضل سے مراد جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور ایک نفیس بات اس کے اندر اور پوشیدہ ہے،
کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ بھائی اتنا مہنگا ابو بکر نے حضرت بلال کو خرید کے آزاد کیا ہے، ہو سکتا ہے زمانے قدیم میں کوئی ان کو کوئی احسان کر دیا ہو، کوئی احسان کیا ہو جس کا بدلہ ابو بکر صدیق نے دیا ہے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں ہے جس کا بدلہ انہوں نے دیا ہو۔ اعتراض کافر کر رہے ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں، مگر اعتراض ابو بکر نے، اس اعتراض کا جواب ابو بکر نہیں دے رہے بلکہ خالق کائنات دے رہا ہے۔ مقام و مرتبہ دیکھیے، اور ساتھ ساتھ فرمائے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ وہ جو مال خرچ کرتے ہیں نا وہ تو اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ اور آخری میں قربان جائیے کمال کا جملہ خالق کائنات نے شاہ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راضی فرمائے گا۔ ان قریب خالق کائنات ان کو راضی فرمائے گا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا شاہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر ہم تمہیں بھی راضی کریں گے۔ دو ذاتوں کو اللہ نے راضی فرمایا، کس کو؟ رسول اللہ کی ذات کو، اور پھر یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق کی ذات کو اللہ راضی فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ آیت کریمہ بیان کر رہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اور افضلیت کا جو مقام ہے، فضیلت ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری سے ہے۔ کس سے ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری سے۔ مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ وہ کیا ہے؟ تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ بولیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہی خلافت کا معیار ہے اور یہی افضلیت کا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت میں بھی ہوتا ہے، وہ ہے سورہ محمد۔ درود پاک پڑھیں تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ذرا زور سے پڑھ لیجیے۔ سورہ فتح کی آخری آیتیں۔ محمد رسول اللہ، اب ترتیب دیکھیے قرآن کی۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ والے ہیں، جو ان کے ساتھ والے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ساتھ کس نے دیا ہے؟ ارے بولیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ فرمایا جو محمد ہے، رسول اللہ ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ والے ہیں، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اشداء من الکفار، جو کفار پہ بڑے بھاری ہیں، اس سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر رحماء بینہم، جو آپس میں کمال کے مہربان ہیں، اس سے مراد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ پھر رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا فضل مانگتے ہوئے۔ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس سے ہے۔ تو پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ کا غلام تھا، اس نے آپ کو ایک دودھ کا پیالہ لا کے دیا، آپ نے دودھ کا پیالہ پی لیا۔ ویسے تو ہر بار ہی پوچھتے تھے یہ کہاں سے آیا ہے، کون لایا ہے۔ اتفاق ایسا تھا کہ اس بات کی طرف توجہ نہ رہی اور وہ پیالہ آپ نے پی لیا۔
جب آپ نے پی لیا غلام کے لگائے ابو بکر صدیق جانتے ہو یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کو تعجب میں ڈال دیا. آپ نے فرمایا بتاؤ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتا تھا, دم منتر وغیرہ پڑھا کرتا تھا, ہر قسم کا دم. تو میں نے کبھی کسی کو دم کیا تھا, اس کو شفا ہوئی, آج اس کی میرے ساتھ ملاقات ہو گئی تو اس نے بطور تحفہ کے مجھے یہ پیش کیا ہے. آپ نے کیا کیا؟ اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر اس کو کر دی اور نکال دیا, حتیٰ کہ اس قدر نکالا کہ خون آنا شروع ہوا. لوگوں نے کہا ابو بکر بس بہت ہو گیا, بس کر دیجئے. پھر آپ نے دعا کی اللہ جتنا میرے بس میں تھا جو نکال سکتا تھا میں نے نکال دیا, جو رہ گیا اللہ تو مجھے معاف فرما. یہ ہے تقوی و پرہیزگاری کا معیار. اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے, مجھ سے ڈرنے والا پرہیزگار ہے. حضرات محترم, ان قرآنی آیات کے بعد احادیث رسول کی طرف آتے ہیں. احادیث رسول میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے بخاری شریف کے اندر. اس باب کا نام ہے فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کا باب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ باب آپ نے قائم کیا اور قائم کرنے کے بعد آپ ایک حدیث لے کر آئے ہیں. اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانے رسالت کے اندر, حضور کے ظاہری زمانے کے اندر, ہم سب سے زیادہ جس کو افضل جانتے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات تھی. ارے بولی نا سے سبحان اللہ. کون کہہ رہے ہیں؟ فاروق اعظم کے بیٹے کہہ رہے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں ہم سب سے زیادہ جس کو افضل جانتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں وہ ابو بکر تھے. پھر اس کے بعد فاروق اعظم تھے, اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے. اسی طرح ایک اور احادیث مبارکہ, ایک اور صحابی ہے حضرت اسبغہ بن نبایا سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے اے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ذرا بیان فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابھی حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے اور حضرت علی اس بات کو بیان کر رہے ہیں, اور جو روافض ہیں انہیں چاہیے اس میں غور کریں. ان کا اصول یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے, معصوم کا ہر قول بھی معصوم ہوتا ہے. سمجھنے بات کو, تھوڑی سی مشکل بات ضرور ہے لیکن سمجھنے والی ہے. امام معصوم کا قول بھی معصوم ہوتا ہے, کیونکہ وہ جتنے امام ان کو معصوم مانتے ہیں ہم ان کو معصوم نہیں مانتے, ہم محفوظ مانتے ہیں. سنمائی بات آپ کے کہتے ہیں امام معصوم کا قول بھی ان کے نزدیک معصوم ہوتا ہے. اب حضرت علی کا قول دیکھیے. اب معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قول جو ہے وہ خدا ہی کا فرمان ہوتا ہے. ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق و سچ نکلتا ہے ان کے اصول کے مطابق. اصول ان کا ہے. بھائی اگر اصول تمہارا ہے تو پھر مان لیجئے. دیکھو حضرت علی کیا فرماتے ہیں, جب ان سے پوچھا گیا بتائیے کون افضل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے تھے, پھر اس کے بعد فاروق اعظم کو, پھر اس کے بعد عثمان غنی کو, اس کے بعد انہوں نے اپنا نام لیا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی طرح ایک اور سوال ہوا
اب سوال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کے کیا ہیں بولیے؟ صاحبزادے ہیں، محمد بن حنفیہ، یہ کسی اور بیوی سے، حضرت فاطمہ سے نہیں ہے، حضرت فاطمہ سے۔ اب یہ ذہن بھی یاد رکھ لیجئے، حضرت فاطمہ سے 3 بیٹے ہوئے، کتنے ہوئے؟ ذرا زور سے بول دو، آج کا سبق یاد رکھنا ہے۔ حضرت فاطمہ کے کتنے بیٹے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 3۔ سب سے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت حسن، دوسرے کا نام حسین، تیسرے کا نام محسن۔ کیا ہے تیسرے کا نام؟ محسن ہوئے ہیں۔ جو انہوں نے روایت گھڑ رکھی ہے نا شہادت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی کہ دروازہ جلا دیا، آگ لگا دی اور فاطمہ کے پیٹ پہ لات ماری، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بکواس ہے اور گھڑی ہوئی بات ہے۔ یہی روایت مستدرک حاکم کے اندر موجود، اور یہی روایت مسند احمد بن حنبل میں موجود، اور اسی طرح البدایہ والنہایہ کے اندر موجود۔ میں نے 3 حوالے جات دے دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب امام حسن کی پیدائش ہوئی، حضور نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ ان کا نام ارادہ تھا رکھنے کا شبر، شبیر، فرمایا اس کا نام حسن رکھو۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، فرمایا اس کا نام کیا رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے پھر بتایا، آپ نے فرمایا اس کا نام حسین رکھو۔ جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں حضرت فاطمہ کو، وہ کہتے ہیں جی بچہ پیٹ میں تھا، لات ماری اور وہ آپ کا وصال ہو گیا، اس کا نام محسن تھا۔ یہ جھوٹ من گھڑت باتیں ہیں۔ حضرت علی کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور تینوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ چبر بھی رکھا، شبیر بھی رکھا اور مبشر بھی رکھا، تینوں نام رسول اللہ نے رکھے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ جو باتیں گھڑ کے ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں نا، ان کی جھوٹی باتوں میں نہ آ جانا۔ مسلک حق اہل سنت کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلک حق اہل سنت جماعت جو ہے وہ بالکل حق ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت علی کے بیٹے نے محمد بن حنفیہ نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، اور یہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 1401 ہے۔ محمد بن حنفیہ نے پوچھا حضرت علی مرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ عنہ سے کہ لوگوں میں سب سے افضل ترین کون تھے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ کیا نام لے دیا؟ ارے زور سے بولیے نا، ابو بکر۔ تو اہل سنت ایک نعرہ بھی لگاتے ہیں، اہل سنت ایک نعرہ بھی لگا، وہ نعرہ بھی یاد رکھا کرے، بڑا مشہور ہے، معروف ہے، گلی گلی نگر نگر۔ ارے زور سے بول دیجئے نا، ڈر کیوں رہے ہو بھائی؟ گلی گلی نگر نگر، ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو، گلی گلی نگر نگر۔ پوچھا کہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ پوچھا ابا جان اس کے بعد کون؟ آپ نے نام لے دیا فاروق اعظم، عمر۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ میرے دل میں خیال یہ آیا کہ شاید اب آپ اپنا نام لیں گے، لیکن انہوں نے نام کس کا لے دیا؟ حضرت عثمان کا۔ پوچھا ابا جان آپ نے فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک سادہ سا انسان ہوں، ایک عام انسان ہوں۔ یعنی کہ حضرت علی نے کبھی خود کو ابو بکر سے افضل نہیں جانا، نہ کبھی کہا، نہ جانا، نہ کبھی کہا ہے۔ یہ بیچارے کہتے پھرتے ہیں، تو بھائی کم از کم حضرت علی کی مان لو، حضرت علی کی مان لو۔ اسی طرح مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم کا فرمان
حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ کنز الامال کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ چونکہ دونوں کا مضمون ایک ہی جیسا ہے تو میں ان میں سے حضرت علی کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس کو میں دیکھوں گا، جس کو میں دیکھوں کہ وہ مجھے فضیلت دیتا ہے، کس پر؟ شیخین پر، ابو بکر پر اور عمر پر، تو پھر میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا۔ مفتری کہتے ہیں جھوٹے کی الزام لگانے والے کی، پھر میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، 80 درے ماروں گا۔ حضرت علی تو فرما رہے ہیں 80 درے ماروں گا اگر کسی نے مجھے حضرت ابو بکر پر فضیلت دی تو۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کی کتاب ہے شرح الفقہ الاکبر، اس میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے افضل تمام صحابہ کے اندر ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور باقی رہی خلافت کا مسئلہ، جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلافت دے دی تھی اور لکھوا دیا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت موجود، یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس میں سے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے 693۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں حضرت علی سے فرمایا کہ تم مجھے کوئی کاغذ و قلم لا دو، میں تاکہ تمہیں ایک تحریر لکھوا دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں لینے کے لیے گیا، ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے۔ عرض کی آقا آپ مجھے بیان فرماتے میں سن کے یاد کر لوں گا، آپ مجھے بیان فرمائے میں سن کر بولیے یاد کر لوں گا۔ حضرت علی کا حافظہ تھا، آپ کا ہمارے ایسا حافظہ نہیں تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں قرآن کی تفسیر لکھنا چاہوں سورہ فاتحہ کی، پھر سورہ فاتحہ بسم اللہ کی، 70 اونٹ ان کتابوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے علم کانا۔ اب دیکھیں رسول اللہ نے کیا فرمایا، مسند امام محمد بن حنبل سے بتایا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 وصیتیں فرمائی۔ کتنی وصیتیں؟ 3 وصیتیں۔ آپ نے فرمایا علی نماز قائم کرنا، آخری وقت ہے حضور کا، حضور وصیت فرما رہے ہیں، فرمایا آپ نے نماز قائم کرنا۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، آخری مرحلہ ہے، حضور کی نگاہ قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہی ہے، اس لیے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ فرمایا تیسرے نمبر پر دیکھو غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کتنی وصیت فرمائی؟ 3، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے وصال کے بعد علی تم وصی ہو گئے، تم میرے خلیفہ ہو گئے، حضور نے ایسی کوئی بات بولیے نہیں شاہ فرمائی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے، عائشہ حضرت علی کو تو رسول اللہ نے وصی بنا دیا تھا، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ اسی مسند امام احمد بن حنبل میں لکھا ہوا روایت موجود ہے، فرماتی ہے میرے سینے سے حضور لگے ہوئے تھے، میری گود میں ان کا وصال ہوا ہے، لیکن حضور نے کوئی ایسی وصیت نہیں فرمائی، کوئی ایسی وصیت بولیے نہیں فرمائی، لیکن ہاں اشارے موجود ہیں، اشارے موجود، نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو انتخاب نہیں فرمایا، لیکن جتنے اشارے ملتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ملتے ہیں۔ مصلی امامت کے دیا، فرمایا لوگوں سے کہو، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، اور حضور کو یہ پسند نہیں تھا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور نماز بھی پڑھائے، حالانکہ اس میں علی مرتضیٰ بھی موجود تھے، بڑے بڑے قرآن کے قاری موجود تھے، مگر حضور کی نگاہ جس آدمی پہ ٹھہری تھی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تھی۔ آخری بات اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں بس، ورنہ اس پہ بہت ساری باتیں اس پہ دلائل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق اس کے فضل سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک عورت حاضر ہوئی،
اور حاضر ہونے کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حاجت ہے، آپ سے کام۔ حضور نے فرمایا دیکھو پھر کسی وقت آنا۔ عرض کی آقا اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، میں دوبارہ آ جاؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ غیر حاضر ہوں، کسی کام میں مصروف ہوں، کسی کہیں دور گئے ہوں، یا آپ کا وصال ہو جائے، علماء نے فرمایا اس سے مراد آپ کا وصال ہو جائے، تو پھر میرے کریم آگے جانتے کیا ارشاد فرمایا؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا پھر تم ابو بکر صدیق کے پاس آنا۔ ارے زور سے بولیے نا، یہ نہیں کہا علی کے بعد جانا، یہ نہیں کہا عمر کے بعد جانا، فرمایا ابو بکر کے بعد جانا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا نا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے گے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔